بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم۔ تو کیسی ہے نویدہ کی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جی تو جناب، یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور آج بس بچوں کا موڈ ہو رہا تھا پراٹھا کھانے کا، تو بس پھر میاں صاحب چکن پراٹھا لے کے آئے تھے اور سب نے آج اسی کا ناشتہ کیا۔ تو ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں نے کچن وغیرہ کو سمیٹا اور آج بنانا تھا میں نے سالن والا مسالہ، تو بس پھر میں اس کی تیاری میں لگ گئی۔ تو یہاں پہ جو ہے میں نے اسپائسز جو ہیں سارے اس طرح سے ایک کھلے سے برتن میں نکال لیے ہیں، تو اب میں ان کو اچھی طرح سے اسی طرح سے ڈرائی مکس کروں گی۔ تو ایسے یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے پیس کر ڈال دیں گی تو پھر مکسنگ میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو پہلے آپ نے ان کو اسی طرح سے ڈرائی جو ہے مکس کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے اس کو ادرک لہسن پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر پھر آپ نے وہ ڈالنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے مکسنگ ہو گئی ہے، سارے جو سپائسز تھے وہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا، اور اب میں اس میں ادرک لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ ڈالوں گی اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ تو اس کی مکمل ریسپی جو ہے جتنی چیزیں جو ڈالنی ہیں وہ میرے چینل پہ موجود ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ جا کر وہاں سے دیکھ سکتی ہیں۔ سالن والا گھر کا بنا مسالہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ خراب بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو سرخ مرچ ہوتی ہے پہلے ہماری جو امیاں ہوتی تھیں وہ اسی طرح سے کرتی تھی، گھر میں پیس کر وہ پیاز میں ڈال کر رکھتی تھی سرخ مرچ اور ہلدی نمک وغیرہ، تو وہ بنا کر ایسے ہی رکھ دیتی تھی باہر ہی، تو وہ کافی دن تک خراب نہیں ہوتا۔ تو میں تو خیر اس کو بنا کر فریج میں رکھتی ہوں، لیکن باہر بھی یہ خراب بالکل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اور بار بار ادرک لہسن جو ہے آپ کو نہیں بنانا پڑتا، نہیں پیسنا پڑتا۔ ویسے اگر آپ خالی بنا کر رکھیں تو اس کا ادرک لہسن کا پیسٹ تو وہ میکسیمم 1 ویک یا پھر 10 ڈیز تک ہی چل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ 15-20 دن میرے آرام سے نکل جاتے ہیں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ٹیسٹ بھی کھانے کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ باقی الگ سے جیسے میں نے ساگ وغیرہ کو تڑکا لگانا ہے یا دال کو تڑکا لگانا ہے، تو دال کو بھی موسٹلی بچے جو ہے پیاز کا تڑکا ہی پسند کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابو جی کے لیے علیحدہ سے نکالنا ہوتا ہے لہسن کا تڑکا، تو پھر اس کے لیے میں علیحدہ سے رکھ لیتی ہوں منگوا کے۔ تو باقی یہ ہے کہ سالن میں میرا یہی والا جو پیسٹ ہے یہی جائے گا۔ اس کے بعد آج بنانے تھے آلو اور مٹر کا سالن، اور بس پھر میں نے وہ چڑھا دیا اور ساتھ ہی میں نے روٹیوں کے لیے پیڑے بنانے شروع کر دیے۔ تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا کام بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی ہو جاتا ہے، تو بس سالن چڑھائیں اور ساتھ ہی پیڑے بنا لیں اور روٹیاں بنا لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، نہ ہی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو میں نے مسالہ بنایا تھا اس کو میں نے اس طرح سے آئل میں ڈال کر بھون لیا ہے، اور جو پیاز تھا اس کو گرینڈ کرنے لگی ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کام چلیں جلدی ہو جائے گا، پیاز تو ویسے بھی فرائی ہے۔ تو آج بس تھوڑی دیر ہو گئی تھی کھانے میں، تو بس جلدی پھر میں نے اپنا کام نپٹانے کے لیے جو مسالہ تھا اس کو بھوننا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ میں نے ڈالے ہیں اس میں مٹر اور آلو، اب بس میں ان کی بنائی کروں گی اور پھر ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور بس پھر ہمارا سالن ریڈی ہو جائے گا، اور ساتھ ہی میں نے روٹیاں بھی بنا لینی ہیں۔ تو یہاں پہ جناب ابھی میں کھانا بنا ہی رہی تھی کہ امی جی کی پھپھو کی بیٹیاں تھیں، ان کی کال آئی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، تو بس پھر دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے ادھر ہی کھانا تھا، تو بس میں نے یہ والا سالن جو تھا اس کو کمپلیٹ کیا اور پھر دوسرے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ تو ماشاءاللہ سے مہمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی 4 نعمتیں بندے کو دیتا ہوں اور بندہ جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کو اتنا پسند نہیں کرتے، وہ بیٹوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو بیٹی ہوتی ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جب مہمان آتے ہیں تو ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی اب کام بڑھ جائے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مہمان جب آتا ہے تو آپ کے گھر کی نحوست لے کر جاتا ہے،
اور دوسرا یہ کہ اس کا جو اس نے کھانا پینا ہے وہ آپ کے گھر میں اس کا شامل ہے تو وہ کھاتا ہے، ورنہ کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں کھلا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو بس یہاں پہ میں نے پھر بنائی تھی سوئیاں بنائی تھی، اور ساتھ میں نے آلو اور چکن کا سالن بنایا تھا، اور ساتھ بنایا تھا میں نے پلاؤ۔ تو یقین مانے اتنی میرے کھانے میں برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ، دوپہر میں بھی کھاتے ہیں، مہمان بھی کھا کے جاتے ہیں، اور شام میں بھی ہماری فیملی جو ہے ساری ماشاءاللہ کھاتی ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، نیت جب انسان کی صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بیڑے پار کرتے ہیں، تو بس اپنی نیت کو خالص رکھیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو یہاں پہ بس پھر 2-4 ہی روٹیاں بنانی تھی تو میں روٹی بنا رہی تھی، اور روٹی جو ہے میں اس طرح سے بناتی ہوں کہ پہلے ہلکی آگ پہ توے پہ بناتی ہوں، پھر تیز آگ پر جب میں اس کو سیکتی ہوں یہ اتنی اچھی پھول جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتنی پیاری پھول گئی تھی، اور اب میں ٹیبل لگاؤں گی، تو ٹیبل میں نے لگا دیا تھا، بس اب میں ان کو بلا کے آتی ہوں کہ چلیں جی آ جائیں، کھانا ریڈی ہو گیا ہے۔ اور ساتھ میں نے دہی بڑے بھی بنائے تھے، وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی۔